آپ نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے، جب ایک روح کو نکالا جاتا ہے، وہ پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے. اگر نیک روح ہے، قرآن میں دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں فرشتے کیسے استقبال کرتے ہیں. اگر بد ہے تو وہ کہتے ہیں وہ چھیو اس بدبو والیاں کھڑو کدھر ہوئے. یہی ہے نا، یہ ہے نہیں، قرآن میں ہے نہیں. تو پھر جب حساب کتاب قبر سے ہو جاتا پھر روحیں بند کر دی جاتی ہیں برزخ کے اندر. اور برزخ میں 2 مقام ہیں، علیین و سجین کا، ایک گناہگاروں کے لیے اور ایک جنتیوں کے لیے. پھر وہ بند کر دی جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں نہیں آ سکتی. اب یہ جو ہمیں نظر آتا ہے جی فلاں کی روح آ گئی، فلاں کی روح آ گئی، یہ جن ہے، جن سمجھو اس کو. آج تو لوگ جنوں کو حاضر کر کے تو ڈرامے دکھا رہے ہیں. وہ کتوں آیا ہے، وہ کہتا میں فلاں جگہ آیا، طاقت دکھا طاقت دکھا. یہ کیا ہے؟ یہ تو ذاتی تشہیر ہے. وہ علاج کرانے آیا، تم اپنے ڈھونگنا شروع کر دیا تم نے. ہاں جی، یہ جن ہے، جن. اس کو کہتے ہیں ہمزاد. اس کے بارے میں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا یہ کہو ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم دعا مانگو مجھ سے کہ ہمیں پناہ دے دے اللہ. ہم اللہ کی پناہ میں آئے کہ یہ ہمارے پاس حاضر نہ ہو. تم حاضر کر کے ہم گھمنڈ کرتے ہیں، دیکھو میں نے حاضر کر دیا. یہ روح نہیں ہے، یہ جن ہے. وہ جانتے ہیں تمہارے سارے معاملات. جب تم پیدا ہوئے تمہارے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا. جب شیطان کو اللہ نے مہلت دی تو اس نے بولا یا اللہ آدم کی اولاد تو بہت ساری ہوگی، تو میں تو اکیلا ہوں، میں ان کو کیسے گمراہ کروں گا. تو اللہ نے فرمایا میں ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ، ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ ایک تیری ذریت پیدا کروں گا، ایک تیرا جن پیدا کروں گا جس کو ہمزاد بولتے ہیں. وہ تمہارے ساتھ جب پیدا ہوئے تم مر جاتے ہو، وہ تمہاری قبروں پہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تمہارے گھر کے بھیتی ہیں، تمہیں جانتے ہیں، تمہارا بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک سب کچھ جانتے ہیں. جب وہ اس سے پوچھتا ہے یا اس کو القاء کرتا ہے تو آپ بولتے ہو بڑا پہنچا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے ایسے شعبدے باز بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں جو جادوگر ہیں مگر وہ پیر بنے ہوئے ہیں. یورپ کے اندر یا باہر کی دنیا میں جادوگر اپنے آپ کو گھمنڈ سے کہتا ہے کہ آئی ایم میجک مین. یہاں جادوگر اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. سنیں، پہچان کریں، اللہ کا واسطہ دین سمجھیں. خالی ٹکوسلوں پر نہ چلیں، دھاگوں تویزوں پر نہ چلیں، قصے کہانیوں پر نہ چلیں. آؤ قرآن حدیث کو دیکھو، تمہیں یہ سارا فراڈ سمجھ آ جائے گا. وہ نہیں ہیں روحیں، وہ جن ہیں. شیاطین جن بھی ہیں، مومن جن بھی ہوتے ہیں. خالی جن شیطان، جیسے انسانوں میں بھی شیطان ہے نا، وہ شیطان ہے نا جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ شیطان ہے. کسی نے پوچھا نا کہ انسان شیطان کو کیسے پہچانے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ بھی شیطان ہے. ان فلاں رمضان آ رہا ہے، رمضان میں دیکھ لینا جس کے طور طریقے چینج آئے تو وہ انسانی شیطان ہے. جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا وہ شیطان ہے، رمضان بھی ہے. یہ پہچان بتائیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آئے تو آپ بتائیں، اور اس بدبخت کے پاس کیا ہے کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے اور سارا کچھ بتا دیتا ہے. تمہارا نام یہ ہے، تم یہ کر کے آئے ہو، تم نے یہ کیا، تمہاری پاکٹ میں یہ ہے، تمہاری امی نے یہ کہا تھا، تمہارے باپ نے یہ کیا، فلاں سن تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا. اب تمہارا اس پر ایمان لٹ جاتا ہے، تم برباد ہو جاتے ہو، کیونکہ وہ کاہن ہے. وہ کاہن ہے. ذرا پیمانہ کرو کہ سوٹی لاؤ حدیث اور قرآن پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے، آپ کی پیاری بیوی پر الزام لگتا ہے جھوٹا ہے. آپ کتنی اذیت میں رہے، کتنے دن رہے، جب تک وحی نہیں آئی آپ کو کلیئرنس نہیں ہوئی. تو غیب جانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان، سورہ الاعراف، اس میں اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ. ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں علم غیب جانتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی وبال آتا، میری بیٹیوں پر کوئی سختی آتی، مجھ پر کوئی سختی آتی، تو میں پہلے ہی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. الراف پڑھ لو سورہ، جہاں سے مرضی ترجمہ کروا لو. تمہیں قرآن سے اس لیے دور کیا گیا ہوا ہے. بڑے بڑے گروہ جو اپنے آپ کو داعی اسلام کہتے ہیں، عمریں گال دیتے ہیں اس لین میں، مگر جب ان کو قرآن کے ترجمے کا بولو تو ان کو آگ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے آسان ہے، تم کہتے ہو مشکل، اس کا مطلب تم بے ایمان ہو. اللہ فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 4 بار سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی
कोई से मुराद काफर, हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, जो चाहे इसको समझे, मैंने आसान कर दिया इसको। आज वो समझ रहे हैं ना, कुरान को समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे? कैसे जबरदस्त मुसलमान हो रहे हैं वो, है नहीं? क्योंकि वो क्यासों पर नहीं चलते। तहकीक की, साइंस ने साबित किया कि ये बात तो हक थी। उन्होंने हजारों साल लगाए तहकीक में। कुरान की एक आयत पढ़कर वो कहता है सुभान अल्लाह, ये है ही कलाम अल्लाह की है, ये किसी की हो ही नहीं सकती। हमने करोड़ों अरबों डॉलर लगाकर इस नहज पे पहुंचे, और कुरान ने तो 1400-1500 साल पहले कह दिया कि ये काम इस तरह है। ये है उसकी हकानियत। हमें इस्लाम की हकानियत कब पता चलेगी? जब हमारी जो गाइड बुक है उसको समझेंगे।